ابھی میں آپ کے سامنے قاری محمد اجاز سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن و سنت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد سامعین محترم، حاضرین اکرام، اللہ رب رحمان دا اے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے مینوں تے تہانوں انسان بنایا، اور انسان بنانے تو بعد پیارے پیغمبر امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا منبع رشد و ہدا پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، آقا دا غلام بنایا۔ اس بات دے اوپر جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے۔ دوستو، مختصر جے وقت دے واسطے میں تسا احباب دے نال چند ایک باتاں گوش گزار کرنیاں نے۔ میری تے تہاڈی عموماً ملاقات ہوندی رہندی ہے، روز ہووے نہ ہووے، کم از کم جمعے دے اندر ضرور میرا تے تہاڈا واسطہ پیا رہندا ہے، تے میں زیادہ دیر تہاڈے اور تہاڈے محبوب خطباء دے درمیان دے اندر میں حائل نہیں ہونا۔ چند ایک باتاں توجہ دے نال سماعت فرماریاں نے۔ میں کوئی عوامی مقرر نہیں کہ میں جناب تانوں آکھاں کہ سبحان اللہ دے ڈونگرے برساؤ، دل منے تے سبحان اللہ کہہ دیا جے، وگرنہ تہاڈے اوپر کسے قسم دی کوئی پابندی نہیں۔ آ دیکھو نا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا محبت نال کہو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا تشریف فرمانے تے ایک آن والا آیا ہے، تے آکے پتہ ہے کی آندہ ہے؟ آندہ ہے سونیا متی الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ توجہ میری طرف، انہاں نے تہاڈے نال گفتگو کرنی ہے، ذرا 2 منٹ توجہ میری طرف۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر دے کول آن والا آیا ہے تے آکے سوال کیتا ہے۔ سوال کیے، بڑا اہم سوال ہے میرے دوستو۔ اے سوال میرا تے تیرا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، سوال کیے متی الساعہ، سونیا قیامت کدوں کو آئے گی؟ اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا قیامت کل آئے گی، اے نہیں فرمایا قیامت ہفتے نو آئے گی، اے نہیں فرمایا قیامت سال نو آئے گی، اے
نہیں فرمایا قیامت 10 سالہ نو آئے گی، 100 سال بعد آئے گی؟ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ اللہ پاک نے اے علم کسے نو دیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دے کولوں سوال ایک کیتا ہے، انہیں بھی سوال کیتا ہے۔ آقا نے قیامت دا سوال نہیں کیتا بلکہ اے دے کولوں ایک اور سوال کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے تو میرے کول سوال کیتا ہے مت ساعہ قیامت کدوں آئے گی؟ ما عادت لہا، ذرا مینوں اینی گل تے دس، تو قیامت دے متعلق پوچھنا تے پہ آئے، قیامت دے واسطے تیاری کی تھی؟ اللہ دی قسم اے سوال دا جواب قاری اعجاز نو بھی لبنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اور اے سوال دا جواب پیارے پیغمبر دے ہر امتی نو ڈھونڈنا چاہیے کہ میری تے تیری قیامت دے واسطے تیاری کیے۔ اللہ اللہ، مینو یاد آیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ دی اے آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اور اے دا ذرا توجہ دے نال سماعت فرمایا جے۔ اے دے اندر اے سوال اے قیامت دے حوالے دے نال اے جڑا تذکرہ رب نے فرمایا ہے، اے دے تو پہلے جناب موسیٰ دا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی نام علیہ السلام، میں قربان جاواں مدین تو آ رہے نے مصر دی طرف اپنا سفر جاری ہے، نال اونا دی اہلی آوے، سردی دا موسم، تے جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام رات دا وقت تے رستہ پل گئے، رات دا وقت تے رستہ پل گئے نے، اور لوگوں پل جانا اے انسان دی صفت تے نہ بھولنا رب رحمان دی صفت۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام رات دا وقت تے رب دا قرآن اعلان کردہ، ایدی ایکو تھوڑی جی کٹا دے، سادہ کر دے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوپر رب نے قرآن نازل فرمایا، وہ سارا نقشہ کھچ کے رکھ دیتا۔ اللہ فرماندے نے وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ حضرت موسیٰ نے جس وقت سفر کی رات دا وقت رستہ پل گئے نے، اپنی اہلیہ دے نال سفر کر دے رات دے وقت دور تو ایک دیکھیے اگ دا نظارہ دیکھے آئے، دوروں نظر آئیے اگ جل دیئے پئی، تے اپنی بیوی نو فرما دینے اے میری اہلیہ ایتھے رک جا، او سامنے اگ نظر پئی آؤں دیئے، اگ بل دیئے پئی، میں اس مقام دے اوپر جانا وہاں رات دا وقت میں جا کے اتھے کوئی بندہ مل گیا، او دے کولوں رستے دا تعین کر لواں گا، رات دا وقت سردی دا موسم ہے، یہ اگر رستے دا پتہ نہ بھی چلیا کم از کم آگ لے کر کے آواں گا، سردی دا موسم رات آسانی دے نال نکل جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ جس وقت اتھے پہنچے نے، او آگ کی او تے رب دا نور ہے، رب العالمین دی طرفوں آواز آؤں دیئے، فَلَمَّا آتَاہا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ
اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے اے میرے موسیٰ اے میرے موسیٰ جی رب العالمین جی کی آرڈر ہے فرمایا انی انا ربک اے موسیٰ میں کون میں تیرا رب میں تیرا پروردگار میں تیرا پالنہار میں تیری تخلیق فرمانے والا میں کائنات نو بنانے والا میں پھول کلیاں مہکانے والا میں ہواواں چلانے والا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ اے میرے پیارے موسیٰ تو وادی طویٰ دے اندر آ چکے ہیں یہ بڑی پاکیزہ وادی ہے یہ بڑی مقدس وادی ہے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ اپنے جناب پیران دے وچوں جھوتے اتار دیتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال میرا رب مخاطب ہے تے نال ہی نال میرے رب نے اعلان فرمایا اللہ فرمان دے نے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اے میرے موسیٰ کائنات دے اندر عوام بے شمارے کائنات دے اندر مخلوقات بے شمارے ساری مخلوق دے وچوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں آدم دی اولاد نو فضیلت عطا فرمائیے میں آدم دی اولاد نو اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے اے میرے پیارے موسیٰ دنیا بے شمارے بڑے لوگ اس کائنات دے اندر وستے نے لیکن وَأَنَا اخْتَرْتُكَ میں تینوں چن لے آئے میں تینوں اپنا بنا لے آئے میں تیری سلیکشن فرما لئیے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ یا موسیٰ اے موسیٰ میں تینوں چن لے آئے لِمَا یُوحَىٰ کس بات دے واسطے میں تینوں پیغمبری عطا فرما دیتی ہے اے میرا فضل تے کرم ہے میں تینوں اپنی وحی دے واسطے منتخب فرما لے آئے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اور لوگوں بندہ محنتاں کر کے بڑے بڑے مقام حاصل کر سکتا جے محنتاں کر کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدے دے اوپر پہنچ سکتا ہے وزیر بن سکتا ہے مشیر بن سکتا ہے صدر بن سکتا ہے دنیا دے اچھے تے اچھے عہدے تے پہنچ سکتا ہے لیکن اپنی محنت دے نال اپنی ریاست دے نال اپنی مشقت دے نال رب کبریا دی قسم نبوت دے مقام دے اوپر فائد نہیں ہو سکتا نبوت دے مقام دے اوپر صرف فائد او ہوئی ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے سبحان اللہ تے سارے نبیاں دے وچوں اللہ پاک نے میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا اللہ فرما دینے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما تے بابا جی نے کمال کر دیتی اس آیت دا ترجمہ بڑی محبت دے نال بڑے پیارے انداز دے نال میری تے تیری عام فہم زبان دے نال کر دیتا کیا دینے او ختم نبوت دا سالار آیا او ویرو ختم نبوت دا سالار آیا کون میرا مصطفیٰ جناب محمد یہ دے دل دے اندر میرے نبی دی محبت ذرا بلند آواز نالا کہ صلی اللہ علیہ وسلم او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بو ہے نو ہے مار آیا
او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگ اتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے رتبے نو میرے مدنی دے رتبے نو میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا بات دوسری طرف نہ چلی جائے میں عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا خُتَّرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ میں تینوں اپنی وحی دے واسطے منتخب فرما لیا ہے کہ نال ہی اللہ پاک نے اپنا تعارف فرمایا اننی انا اللہ فرمایا بے شک میں کون میں اللہ لا الہ الا میرے علاوہ کوئی معبود بولو بولو جنہ دا رب معبود ہے تے بولو اللہ دے علاوہ کوئی معبود او دے علاوہ کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی بگڑیاں بنانے والا کوئی بیٹا اور بیٹی دی تقسیم کرنے والا کوئی عزت اور ذلت دا مالک کوئی نفع اور نقصان دا مالک اللہ دے علاوہ کوئی نہیں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا او میرے پیارے پیغمبر موسیٰ میں تیرا رب میں کون اللہ میرے علاوہ معبود کوئی نہیں میرے علاوہ مسجود کوئی نہیں اللہ اللہ تے فرمایا انا فاعبدنی تے ہن کرنا کی ہے عبادت میری کرنی بندگی میری کرنی ہے غلامی میری کرنی ہے پوجا میری کرنی ہے پہلے کلمہ سکھاتا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ اسلام کے وہ 5 بنیادی ارکان جس پر اسلام کی یہ عمارت کھڑی ہے پہلا ستون کون سا لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو لا الہ اور جس پڑھے آیو تر جاوے گا جس پڑھے آیو تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ او اس کلمے دے حرف نے 4 میاں اور جی میں 4 نبی دے یار میاں تے سانو 4 نالے پیار میاں بڑھ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کے جام پلاتا ہے اور یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے بڑھ لا الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی میرے علاوہ معبود کوئی نہیں بندگی میری کرنی ہے تے دوسرا فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فرمایا نماز قائم کرنی ہے میری یاد کے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے نماز کی پابندی اور اگے فرمایا ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا موسیٰ
یہ جو دنیا کا نظام ہے، اے جڑا سارا نظام نظر پہ آؤندے، ہس دے بس دے لوگ نظر آ رہے نے، ایک ویلا آنا ہے یہ سارا نظام ختم ہو جانا ہے۔ یہ بندیاں نو موت آؤندی ہے، ایک ویلا آنا ہے ساری کائنات نو بھی موت آ جانی۔ ان الساعۃ آتیہ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، بولو بولو قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا اکاد اخفیہا، لیکن اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کب آئے گی، لیکن کیوں آئے گی؟ فرمایا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر بندہ جان لوے انہیں کی کیتا ہے، زندگی انہوں ملی، شعور دی عمر ملی، اس تو بعد انہیں جنی زندگی گزاری، قیامت والے دن رب نے پوچھ لینا ہے کہ کی کیتا ہے، کہاں پر گزار کے آئے یہ زندگی، یہ 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، 40 50 سال کی، 100 سال کی، یہ زندگی کیسے گزاری؟ اور اس زندگی میں یہ جو جوانی، اس جوانی کو کیسے گزارا؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ قیامت والے دن تانوں تواڈے کیتے ہوئے کماں دا بدلہ مل سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، گل تے جنی مردی ودائی چلے جاؤ، ودی چلی جانی ہے۔ مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں تواڈے خطبہ دے درمیان دے اندر رکاوٹ بنیا۔ اللہ نے زندگی رکھی تے پھر کدی ملاقات ہوئے گی تواڈے نال، تے جڑے ایتھے مقامی نے انہاں نال تے انشاءاللہ ہوندی رہنی ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔